آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف اور سب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا یہ معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات میں مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم نے معاملہ جلد حل کرنے کی ہدایت کی تو مولانا نے ایک دو دن میں خوشخبری کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت، وزیر اعظم کی معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل اور اتحاد تنظیمات المدارس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو معاملہ آئین و قانون کے مطابق جلد حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دینی مدارس کے حوالے سے منظور ہونے والے بل پر بات چیت کے لیے دعوت دی۔ ان کو ادراک تھا کہ اتحاد تنظیمات المدارس کے موقف سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں عملی اقدام انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے گی، اور میں بھی اس ساری صورتحال سے تنظیمات مدارس دینیہ کو آگاہ کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک آدھ دن کے اندر ہم اس حوالے سے بھی خوشخبری سنیں گے اور ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف رکھا کہ یہ بل دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد ایکٹ بن گیا ہے۔ صدر نے جو ایک اعتراض لگایا اس کا جواب دے دیا گیا، دوسرا اعتراض ہو نہیں سکتا تھا اور اس کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ جو دوسرا اعتراض انہوں نے بھیجا، تو ایک تو دوسرا اعتراض آئینی طور پر بنتا نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ وقت گزرنے کے بعد جو مدت آئینی مدت ان کے پاس تھی، وہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھیجا ہے، اور پھر وہ بھی اس وقت تک اسپیکر صاحب کے دفتر میں نہیں پہنچا۔ ملاقات میں عبدالغفور حیدری، کامران مرتضی، راجہ پرویز اشرف، قمر الزمان قاہرہ شریک تھے۔ خیبر پختونخوا کی اپیکس کمیٹی نے کرم میں قیام امن کے لیے تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اجلاس میں ضلع خیبر کے علاقہ تیرہ میں جانی خیل میں سیکیورٹی کی تازہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پشاور سے شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا اپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، آئی جی اور صوبائی اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں کرم کا زمینی رستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولنے کا سیکیورٹی میکانزم ترتیب دیا گیا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہنگامی بنیادوں پر وفاقی اور صوبائی حکومت خصوصی ایئر سروس شروع کرے گی۔ علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا۔ اجلاس میں تیرہ اور جانی خیل میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ علاقوں میں عارضی نقل مکانی کروانے پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ناظرین، یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کی ملک کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع ایف آئی اے کے مطابق یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم روپوش ہو گیا ہے۔ عثمان ججا لڑائی جھگڑے کے کیس میں 16 دسمبر کو جیل سے رہا ہونے کے بعد روپوش ہوا۔ تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے مجراوالا سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ریڈ بک کا انتہائی مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار کیا۔ ملزم سلیمان کے خلاف 7 سے زائد مقدمات درج تھے۔ ملزم نے 7 متاثرین سے فی کس 24 لاکھ روپے وصول کیے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق عثمان ججا یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم ہے۔ عثمان ججا فائرنگ کیس میں 16 دسمبر کو جیل سے رہا ہونے کے بعد روپوش ہوا۔ ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ کشتی حادثے میں ملوث 10 دوسرے انسانی اسمگلرز کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کر دیے گئے۔ دوسری جانب غفلت برتنے والے ایف آئی اے کے انسپیکٹر اور تفتیشی آفیسر کو شوکوز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے نے نواز سانسی کو فاروق آباد جبکہ نوید شاہ کو ننکانہ سے گرفتار کیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے 4 افراد کو غیر قانونی طریقے سے اٹلی بھجوانے کے لیے 88 لاکھ روپے لیے۔ 2 افراد حماد اور خاور کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی شہر تفتان میں اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی جو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے مقدمات درج کر رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ بلوچستان میں 2024 کے دوران انسانی اسمگلنگ کے 23 کیسز درج کیے گئے جبکہ رواں برس انسانی اسمگلنگ کے 2 نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस करार देते हुए इसकी रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को मौसर रब्ताकारी पर जोर दिया। रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। यूनान में कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA के अहलकारों की निशानदेही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2023 में कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया, लेकिन अब जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के इजलास से सबसे ज्यादा अफराद इंसानी स्मगलर्स का शिकार होते हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून साजी मजीद बेहतर हो रही है। आलमी मंजरनामे से खबर है कि जर्मनी के शहर मैग्डेबर्न में एक शख्स ने क्रिसमस मार्केट में हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी है। वाक़े में एक शख्स हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर इलाका सील कर दिया है। मैग्डेबर्न के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और कई खदशात को जन्म दे रहा है। जर्मन चांसलर का ये रद्दअमल था। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्न में एक शख्स ने क्रिसमस मार्केट में हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। वाक़े में एक शख्स हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी हुए। मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर इलाका सील कर दिया। मैग्डेबर्न के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। दाइश और कुर्द दहशतगर्दों को क़यादत समेत ख़त्म कर दिया जाएगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप शाम और तुर्किया की बका के लिए ख़तरा है। शाम में नई क़यादत का दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताउन मुमकिन नहीं है। कोई ताकत इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर अपना काम जारी नहीं रख सकेगी। तुर्क सदर की जानिब से यह कहा गया। दाइश और कुर्द दहशतगर्दों को क़यादत समेत ख़त्म कर दिया जाएगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप शाम और तुर्किया की बका के लिए खतरा है। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी अदालत इंसाफ के तहकीकात का मुतालबा। गजा में इसराइली जराइम की तहकीकात के लिए जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से करारदाद पास की गई है। नॉर्वे की जानिब से पेश करदा करारदाद 137 वोटों से इसराइल के खिलाफ मंजूर की गई। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक की करारदाद की मुखालफत, 22 का वोटिंग से इनकार। करारदाद में फ़लस्तीनियों की शहरी हकूक़ को इसराइली यलगार से महफूज बनाने का भी मुतालबा किया गया है। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी अदालत इंसाफ से तहकीकात का मुतालबा। GHQ हमला केस में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। अदालत ने बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्ज़मान की बरियत अदालती दायर इख्तियार और बैरूनी मुल्क जाने से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत, 21 मुल्ज़मान की बरियत, अदालती दायर इख्तियार और बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी। अदालत ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरियत भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। अदालत ने 4 मुल्ज़मान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िम राय हसन नवाज, अहमद चट्ठा, मोहम्मद जावेद और उमर सत्ती ने बैरून मुल्क जाने के लिए दरख्वास्त दी थी। फवाद चौधरी की मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्तों की मुखालफत में दलाइल दिए, जबकि मुल्ज़िमान की जानिब से फैसल चौधरी और फैसल मलिक एडवोकेट पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इंतहा इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा सच बोलता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का इतराफ़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम की जमानत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीराए आज़म मारे गए, तीनों वज़ीराए आज़म के केसेस का क्या बना। बलोचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है। दीगर 2
صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں پولیس کی تفتیش انتہائی ناقص ہے۔ جب ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزرائے اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے، جس ملک میں وزرائے اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ عدالت نے پولیس کو ملزم اسحاق کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزم اسحاق اس سے پہلے ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے ایسے اہداف مقرر کیے جائیں جن کا حصول جلد از جلد ممکن ہو۔ مؤثر مارکیٹنگ بیرونی سرمایہ کاروں کو مائل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت جاری منصوبوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد تعمیر، ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ساتھ B2B معاہدوں کی تکمیل اور دستخط شدہ مفاہمتی یادداشتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر اور جامع روڈ میپ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ بیرونی سرمایہ کاروں کو مائل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں 35 خصوصی اقتصادی زونز کا جغرافیکل انفارمیشن سسٹم کے ذریعے سروے کیا جا چکا ہے۔ خصوصی اقتصادی زون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 18 نکاتی پلان تشکیل دیا جا چکا ہے۔ متعدد چینی کمپنیوں کے ساتھ 200 سے زائد B2B معاہدے طے پا چکے ہیں اور $70 ملین کی مالیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ اجلاس میں آسان کاروبار ایکٹ 2024 کے حوالے سے بھی تجاویز پیش کی گئیں۔ آسان کاروبار ایکٹ 2024 کے تحت بورڈ آف انویسٹمنٹ ملک میں کاروبار کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تشکیل دے سکے گا۔